السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہتا سیلاب اور قرآن و سنت کے آئینے میں فتنوں کے دور میں امہ کی پالیسی، اس پہ بات کریں گے۔ اے آئی، آپ کو یاد ہے کل ہم نے قرآنک پرسپیکٹیو میں ایک اینگل آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، بہت سارے لوگوں کے میسیجز بھی آئے۔ آج دیکھیں اے آئی جو ہے یہ مادی مسائل یعنی غربت، بیماری اور جہالت کو تو ختم کر دے گی، حل کر دے گی۔ جتنے بھی میٹریلسٹک پرابلمز ہیں وہ اے آئی سالو کرتی نظر آ جاتی ہے۔ پاورٹی ختم ہوگی، انٹرپرینیورشپ آ جائے گی، جاب اپارچونیٹیز، ورک پلیس بدل جائے گی، گھر بیٹھے آپ کما سکتے ہیں۔ بیماری، نئی نئی ڈوز میڈیسنز جو ایجاد ہو رہی ہیں، نئی نئی ریمیڈیز ہیں، جیسے آج کل ہارٹ کے لیے ایک میڈیسن ہے، ہربل ہے، چائنیز ٹرائیکارڈن، وہ آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے، منرلز، وائٹامنس آ گئے، پھر جہالت دور کر دے گی۔ ایک اعتبار سے جتنا بھی آپ کا سٹف ہے، مثلا میرے پاس صحیح مسلم اس وقت پڑی ہے، تو یہ آپ کو پی ڈی ایف میں انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی، یہ اس کا پازیٹیو آسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی ایکسیس بڑھ جائے گی۔ تو لیکن روحانی بحران پیدا ہو جائے گا، اسپریچول کرائسس، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیں۔ اور یہ بحران انسان کو دوبارہ غار ہرا کی تنہائی یا سجدے کی طرف لے جائے گا۔ یہ سارا کچھ چکا چوند آپ کے ساتھ پاس ہوگی، مادی وسائل ہوں گے، ویل آف ہوں گے، عزت ہوگی، شہرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن دلی سکون نہیں ہوگا۔ وہ کل میں نے بتایا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی کمفرٹ زون میں ہوں گے، مینٹلی اور فزیکلی، جو اللہ رب العزت کا ذکر، بالخصوص اسماء الحسنہ کا، اللہ کے جو مقدس نام ہیں ان کی تاثیر ہوتی ہے، اور پھر درود و سلام پڑھیں گے۔ یہ ایکسیس ہے اللہ کی بارگاہ تک، بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے بعد میں مذہبی دکانداری ختم ہونے والی ہے۔ یہ جو دکانیں سجی تھی نا چھوٹی چھوٹی اپنے مذہب کی، مکتب کی، جھوٹی کرامات، جعلی پیر، غیر منطقی توہمات، ارریشنل جو توہمات ہیں، وہ اے آئی کے ہاتھوں مکمل طور پر ذبح ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ پیروں کی جو فیکٹریاں تھیں، جعلی توہمات تھی، لوگوں کو جھاڑ پھونک، شف شف کے نام پہ کاروبار اور بزنس امپائر کھڑی کی ہوئی تھی، اس کا بھی خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ در حقیقت اسلام کی فتح ہے، شکست نہیں۔ اسلام میں ایسے ڈھکوسلے بالکل بھی نہیں ہیں، کوئی ریمیڈی ہے، اس کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، ادعیہ مأثورہ احادیث میں موجود ہیں، اور قرآن مجید میں جو شفا ہے، یہ قرآن مجید میں آیات شفا 6 ہیں، مختلف مقامات پہ بیان ہوئی۔ بیسٹ ریمیڈی ہدم و شفا، قرآن نے خود کا ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر اذکار بتائے ہیں، معصور دعائیں ہیں، آپ سے مسنون مرکوز ہیں، اس سے بڑھ کر ریمیڈی اور کوئی نہیں ہے۔ پھر قرآن کی سائنسی تصدیق بھی ہوتی ہے جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کا اسپیکٹ۔ مستقبل میں اے آئی ایسے کائنات کے راز کھولے گی، کاسمولوجیکل انوینشنز ہوں گی کہ ایک عام سائنسدان کے پاس سبحان اللہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جو ہم نے ایک لیکچر میں کہا تھا، سبحانک فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بولا تو نے یہ کوئی چیز بے سود بیکار پیدا نہیں کی، تو وہ اس کائنات کی کاسمولوجیکل انوینشنز کو دیکھ کے، گہرائی کو دیکھ کے اللہ رب العزت کی صنعیت پہ ایمان لائے گا۔ تو یہ ایک ایمان کی بھی مضبوطی کی علامت ہوگی۔ پھر ایک تصور اس اینگل سے بھی ہے کہ اے آئی جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ خدا سے دور کرنے نہیں بلکہ غیر خدا کو توڑنے آئی ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی نا، ایتھیزم کا خاتمہ ہوگا۔ جو کمپلیکیشنز کائنات کی جب آپ سمجھیں گے سائنٹیفک میتھڈ سے، تو آپ پکار اٹھیں گے کہ اتنی بڑی کمپلیکیشنز کا سنبھالنے والا، نظام چلانے والا وہی خدائے بزرگ و برتر ہے۔ یہ آج بتوں کو توڑ دے گی یہ بات، چاہے وہ بت پتھر کے ہوں یا عقیدے میں، آخر میں صرف حی قیوم بچے گا۔ تو یہ ایک وے فارورڈ ہے، میں اسکالرز کو کہہ رہا ہوں اس اسپیکٹ سے بھی ڈائیو کریں۔ پھر تیاری کریں، اپنے ایمان کو رسم سے نکال کر تحقیق اور یقین کے لیول پہ لے آؤ، یقین کے لیول پہ لے آؤ۔
کیونکہ آنے والا دور اندھے مقلد کا نہیں، بیدار مغز مومن کا دور ہے۔ اندھے مقلد کا دور نہیں ہے، بیدار مغز مومن، جسے اقبال نے بھی کہا، جو یہاں سے سوچتا ہے، دل سے، جس کا دل اور دماغ روشن ہے، اللہ کے کلام اور سنت مصطفیٰ سے ڈائیو کر کے وہ چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جتنا میں اے آئی پہ کام کرتا جا رہا ہوں، میرا تو ایمان خدا کی ذات پر 1,00,000 گنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے اسکالرلی اپروچ کے ساتھ۔ میں نے قرآن کی جو جہتیں اے آئی سے دریافت کی ہیں، لگ رہا ہے کہ حجت پوری ہونے جا رہی ہے۔ اے آئی بذات خود مخلوق ہے، اور اس کا استعمال انسان کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ کوئی چیز خود اچھی بری نہیں ہوتی، اس کی یوٹیلائزیشن کیسی ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بندوق ہے، اس کا استعمال ہے دشمن سے مقابلے کے لیے اچھا استعمال ہے، بارڈر پہ لڑنے کے لیے اچھا استعمال ہے، گھر میں چوروں ڈاکوں کی حفاظت کے لیے اچھا استعمال ہے، مگر اپنے پر کسی کو ناحق بندوق تان لینا یہ غلط استعمال ہے۔ یوٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے؟ تو قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دو حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی آیا ہے۔ ایک شخص نے ایک بڑا بریلینٹ سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کے سمجھنے والے علماء نے اب تک قرآن سے کیا اخذ کیا ہے؟ یہ مجھے میسنجر پہ بھی آیا ہے۔ انجیل بائبل کے ماننے والوں نے، ان عیسائیوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے اسکول کالج کی تعلیم متعارف کروائی، تعلیم سے پیداواری، انتظامی شعبے، محکمے، ادارے تشکیل دیے، تعلیم کے ذریعے انسانی معاشرے کو قبائلی دور سے نکال کر آج کے اداراتی دور میں داخل کیا، انسٹیٹیوشنلائزڈ پیریڈ ایرا۔ تو آپ بتائیے کہ قرآن کے سمجھنے والے علماء کا ملک و دنیا کی پیداوار میں کیا کردار ہے؟ یہ سوال کیے ایک دوست نے۔ اگر اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو حیات کے سارے ضابطوں یعنی ملک کے پیداواری انتظامی شعبوں کے مد میں مسلمان کیوں یہودیوں کی محتاج ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ میونسپل کارپوریشن، ٹی ایم اے، سوشل ویلفیئر، فوڈ انسپیکشن، سائنسی انتظامی، صحت، زراعت، جوڈیشری، صنعت، پارلیمنٹ، کوئی ایک شعبہ یا ادارہ حیات کا نظام کا کوئی ایسا ضابطہ ہے جو کلیسا سے نکلا ہو، عیسائیوں کو وضع کردہ لارڈ میں کالے کافر علم سکول کی تعلیم سے نہ بنا ہو، بلکہ حیات کا وہ ضابطہ جو پیداواری انتظامی ادارہ مسلمانوں کی وضع کردہ درس نظامی، تبلیغی نصاب اور دوسری چیزوں کی تعلیمات سے بنا ہو۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، ایک سوال میں جواب میں، کہ دین کیا ہے؟ کیپٹلزم دین ہے تو کیپٹلزم کا اپنا پیداواری نظام تعلیم ہے، انتظامی تعلیم ہے۔ سوشلزم اگر دین ہے تو سوشلزم کا اپنا تعلیم کی نظام ہے۔ اگر اسلام یعنی دین ہے جو ہے ٹوٹیٹیلین تھیوری، تو دین اسلام کا تعلیمی نظام مدرسہ عبادت کے اصول سکھانے تک محدود کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہم جو دین، دنیا، مذہب، سیاست کی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے بھائی، جو آپ کا سوال ہے، قرآن نے پورے ضابطے دے دیے، حدیث نے پورے ضابطے دے دیے۔ انسٹیٹیوشنلائزیشن قرآن میں موجود ہے، انبیاء کا رولز آف گورننس، سیاست، سنت و سیرت میں۔ پھر آپ جو بات کر رہے ہیں نا انتظامی پیداواری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہاؤس آف نالجز تھے، آپ کے دور میں مواخات مدینہ ہوئی، جو سوشو اکانومک آرڈر، مواخات کا اکانومک سسٹم آپ نے دیا، ہیومن رائٹس خطبہ حجت الوداع دیے۔ آپ اداروں کی بات کرتے ہیں، قانون کی، کانسٹیٹیوشن دنیا کو سب سے پہلا تحریری 63 آرٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ دیا۔ پھر اگر ادارہ جاری تقسیم کی بات کرتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ، ریونیو، فوج، چھاونیاں، پینشن، بیت المال، ٹھیک ہے، آپ کی یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی ڈپارٹمنٹ خلافت راشدہ کے دور میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہو چکی تھی۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام میں نہیں ہے ثابت کریں، تو آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں۔ پھر جتنا رچ کلچر میڈیویل پیریڈ میں جتنی سائنٹیفک ایکسپلوریشن تھی مسلمانوں نے کی، فکر کا بانی غزالی، فلسفے میں کندی، جابر بن حیان کیمیا میں، وہ کس کا شاگرد تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ الماوردی پولیٹیکل گورننس، پولیٹیکل تھاٹ، ابو الحسن الماوردی۔ ابن خلدون کو پڑھیں، پھر آ جائیں ادھر شاہ ولی اللہ تک، سر سید اقبال،
ہمارا تو کوئی پورشن صدی کا خالی نہیں ہے جہاں پہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہ ہوئی ہے. عباس ابن فرناس نے پہلا جہاز بنایا تھا. تو مسلمان اس وقت بھی سائنٹیفک انوینشنز میں بہت زیادہ آگے تھے. یہ تو بات آ گئی یہاں تک. اب ایک سوال ہے لوگوں نے جو مجھے پوچھا ہے اینڈ آف ٹائم پہ، کل رہ گیا تھا، میں نے حدیث کوٹ کی تھی کہ جساسہ والی حدیث، یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں، کہ آپ سمندر میں کشتی میں 30 لوگوں کے ہمراہ گئے تو وہاں پہ تیز لہروں نے آپ کو کشتی کو تھپیڑے دی اور 30 دن تک وہیں ڈوبتے رہے. آخر میں ایک کنارے پہ پہنچے تو ایک بالوں والا شخص آپ نے دیکھا جس کے جسم پہ سر پہ بال تھے. اس کا اگلا اور پچھلا حصہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ منہ کدھر ہے اور سر کدھر ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا، فرمایا میں جساسہ ہوں، آؤ تمہیں اندر لے چلتا ہوں جہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے. اندر دیکھا کہ ایک دوے ہیکل شخص جو ہے جزیرے کے کنارے اندر قلعہ بند ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو اس نے بتایا میں دجال ہوں. تو اس نے کچھ سوال کیے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں مکہ میں؟ انہوں نے کہا ہاں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ وہاں پہ نبوت اور رسالت کے ساتھ متمکن ہیں. دریائے تبریہ کا پانی خشک ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، ابھی تو نہیں ہوا. عرب کے نخلستان کے بارے میں پوچھا تو 3 روایت. تو اس نے کہا کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے اور اس سے پہلے میری بیڑیاں کھول دی جائیں گی اور میں نکل آؤں گا، پوری دنیا گھوموں گا. تو یہ وہاں سے جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا حضرت تمیم داری نے. تو آپ نے فرمایا جو میں پریڈکشن پیش گوئی کرتا تھا کہ دجال ہوگا، یہ وہی ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، اور یہ قریب ہے کہ یہ نکل جائے. پھر ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ایک لڑکا تھا جس کو قتل نہیں کیا گیا، بعض کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اگر دجال یہی ہے تو آخر زمانہ تک جائے گا. ایک لڑکا ابن سیاد آپ کے دور میں، تم اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگے، اس کو عیسیٰ قتل کریں گے. اگر دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو نابالغ ہے، اور چونکہ یہودیوں سے معاہدہ بھی ہوا تھا. یہ دجال اور جساسہ جاسوس ہوگا، دجال کا فرنٹ مین آپ اسے کہہ سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اللہ کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا. دائنی آنکھ کانی ہوگی، اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، آنکھوں کے درمیان کافر کاف الف فے رے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس کا ایک نظام ہوگا. ٹھیک ہے، وہ دجل اور فریب کے ذریعے زمین کو ڈھانپ لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں کتاب الفتن کے اندر بھی. اب آخری بات، جو امریکی ساختہ دجالی نظام، اس میں امریکی ساختہ ہتھیار جو ہے وہ جزیرہ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے. یہ دجال کی حرکتیں دیکھیں، اس کے اعلی کار نیتن یاہو کی. انتہائی شدید درجہ حرارت دباؤ پیدا کرنے والے ہتھیار نیتن یاہو نے غزہ میں استعمال کیے. 3,500 تھرموبیرک اور تھرمل کرنے والے ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچایا تاکہ انسانوں کی باقیات نہ ہوں. کم از کم فورینزک غزہ کی سول ڈیفنس کے مطابق سائنسی شواہد انہیں کہا جاتا ہے کہ تاکہ تباہ شدہ مقامات سے ان کی ایویپوریٹڈ وہ جو ہے شناخت نہ ہو. اور 2,842 افراد جن کی باقیات ہوا میں اڑا دی گئی مسلمانوں کی. اور ان دھماکوں میں ایلومینیم، میگنیشیم اور ٹائٹینیم جیسی دھاتوں کے صفوف شامل کیے گئے ہیں. ایلومینیم کا آمیزہ TNT جو 800 پاؤنڈ وزنی بم ہے، اس میں دھماکہ خیز مواد MK84 ساختہ ہوتا ہے جو سمندر میں بھی انتہائی بلند درجہ حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ دجالی ٹیکٹکس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے جسم محلول بنا کے ہڈیوں کی صورت میں ہوا میں، اور یہ 80% پانی پر مشتمل ہے. اور جب جسم کو ایسی شدید توانائی دباؤ 3,000 ڈگری سے زائد کا سامنا ہو تو نقطۂ سیال پر پہنچ جاتے ہیں اور جسم تحلیل ہو کر راکھ بن کر ذرات کی طرح ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو شہری آبادی کے پر اس طرح کے ہتھیار کا استعمال مروجہ عسکری کارروائی نہیں، یہ وحشت و درندگی کا لفظ ہے اور جو صہیونیت نے استعمال کیا ہے. تو اس کی ہم جو ہے نا وہ بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. انویسٹیگیشن کون کرے گا؟
دنیا سمٹنے لگی ہے۔ تو اے آئی کے حوالے سے اتنا ہی کہنا ہے، جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کی روشنی میں، اس میں سے اپورچونیٹیز وے آف فارورڈ تلاش کریں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ہو سکے۔ اس کے ساتھ قرآن و سنت کے پر کاربند رہیں۔ صرف اے آئی کی ہر بات ماننا یہ دجال کی ایک آنکھ کو ماننا ہے۔ خود تحقیق کریں جو قرآن اور سنت کہتی ہے، جو اس سے متصادم نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے ڈائیو کریں، اس کو مان لیں۔ جو متصادم ہے اس کو نہ مانیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس سے کنیکشن مضبوط کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔